حضور دے غلام نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی انہوں نے جدوں کلمہ پڑھیا نا، حضرت سعد اپنی والدہ نال بڑا پیار کردے سن۔ عرب دی اس دنیا اور اس ماحول بھی جدوں ماں باپ دی عزت کو نہیں سی کردا، سعد اپنی ماں نال پیار ہی بڑا کردے سن، بڑی محبت کردے سن۔ اور ماں نے اگر ادھی راتی کہنا ہے نا دن چڑھیا ہویا ہے تو سعد کہندا سی دن ہی چڑھیا ہے، اور اگر ماں نے دیہاڑی کہنا ہے نا رات ہے وہ کہندا سی رات ہی ہے۔ سعد دی حضور نال ملاقات ہوئی، کلمہ پڑھ لیا۔ ایک خبر جدوں پھیلی نا تو سعد دے گھر پہنچی، پورا گھر کفر دے ماحول وچ رنگیا ہوئے ہیں، کفر دے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں۔ تو کسی نے کیا سعد دی مانو تیرا بیٹا تو کلمہ پڑھ بیٹھا ہے، انہیں آکھیا فکر کا دی کر دیو، تانوں پتہ نہیں ہو میرے نال کتنا پیار کرتا ہے، اے آندا جائے گا میں کہنا چھڑ کلمہ انہیں چھڑ دینا۔ حضرت سعد جدوں گھر پہنچے تو ماں نے آکھیا میں سنیا تو کلمہ پڑھ لے۔ عرض کیتی اما میں ویسے جھوٹ اگے بھی نہیں سا بولدا، لیکن ہن تے میں محمد دا غلام بن گیا، ہن تے جھوٹ تو ویسے ہی نفرت ہو گئی ہے، میں کلمہ پڑھ لیا۔ ماں نے آکھیا جلدی کر کلمہ چھڑ۔ انہیں آکھیا اما کلمہ پڑھن واسطے پڑھیا، چھڑن واسطے نہیں پڑھے۔ یہ پہلا دن سی کہ سعد نے اتنا جواب دیتا۔ ماں نے آکھیا تو کی کہہ رہے ہیں، تو میرے سامنے بولے ہیں؟ سعد نے آکھیا اما تو سن لیا نا، میں آکھیا میں کلمہ پڑھن واسطے پڑھیا، چھڑن واسطے نہیں پڑھیا۔ ماں نے اپنے سر تو دوپٹہ اتار دیتا، باہر سین وچ آ کے بیٹھ گئی، کہندی یہ بھوک ہڑتال شروع ہو گئی ہے، میں اتھے بہ گئی ہاں، دھوپ ہوے گی تے اتھے بیٹھی ہاں، بارش ہوے گی تے اتھے بیٹھی ہاں، ٹھنڈ گرمی جو بھی ہوے سر تے دوپٹہ ادوں آئے گا، کھاواں پیواں گی ادوں، اس جگہ تو ادوں اٹھاں گی جدوں تو کلمہ چھڑے گا۔ کفر دا زور سی، زد کر کے بہ گئی۔ ایک دن گزرے یا دو دن گزرے، نہ وہ اٹھ رہی ہے نہ سعد کلمہ پیا چھڑ رہا ہے۔ تیسرا دن سی نہ ہون کمزوری ہو گئی، پانی دی کمی ہو گئی، بھوک نے اکھاں کے اندھیرے کر دیتے۔ سعد ماں کو لا کے بیٹھ کے کہندا ہے اماں تینوں پتہ ہے میں تیرے نال کتنا پیار کردا ہے، بھوک دی وجہ تو اگر تو بیمار ہو کے مریں گی تو بڑی تکلیف نال مریں گی، پانی نہ پیئیں گی اور مر جائیں گی بڑی تکلیف نال تڑف تڑف کے مریں گی، مینوں دکھ بڑا ہوئے گا، پر اماں میرے دو لفظاں دا آخری فیصلہ سن لے، یہ تیری ایک جان ہے، کدی تینوں ہزار جانا ملن اور ہر جان بھوک اور پیاس نال نکل جائے، پر میرے کولو محمد دا دامن نہیں چھڑیا جا سکتا۔ بس ہون انہاں دا دامن پکڑ لیا، ہون نہیں چھڑیا جا سکتا۔ سوال یہ ہے تو ہی شادی تے نبی دا دامن کیوں چھڑ دینا؟ جدوں ساڈے ہاں شادیاں ہوندیاں نے اور ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوندا ہے، اور پھر میں پہلے دسیا کہ یہ ساڈے لوگ بڑے عجیب جے نے، ناراضگی ختم بھی ہو گئی، لیکن جدوں کوئی شادی دا موقع آئے گا یہ نویں سروں پھر ناراضگیاں اٹھا لیندے نے، سانوں پھر راضی کرو۔ اور ایسے عجیب لوگ ہوندے نے، ایک بندہ ناراض ہے تے دوجا بھرا او جی میرا بھرا جائے گا تے میں جانا ہے، عجیب قسم دیاں ناراضگیاں۔ پھر دولے دی ماں سوچ دی یہ میرا بھرا ناراض ہے، اگر ادھا ماما نہیں جائے گا لوگ گلاں بھی کرن گے تے میرا دل بھی دکھے گا۔ پھر وہ شادی تو پہلے اپنا خاندان لے کے جاندی ہے، بھرا نو مناندی ہے، بھرا ضد کردا ہے تے بہن دوپٹہ لا کے سر تے رکھ دی ہے با مہربانی کر۔ دولے دا باپ سوچدا ہے میرا بھی تے بھائی ناراض ہے، وہ نہیں جائے گا تو بڑا عجیب جیا لگے گا، پھر وہ اپنے بھائی نو منان جاندا ہے، چھوٹا بھائی آکڑ کے بیٹھا ہوندا ہے تے وڈا بھرا نا پھر وہ دے پیر پکڑ کے کہندا ہے مہربانی کر، تیرا پتریا دولہ بننا ہے، انج نہ کر، چل ساڈے نال۔ پھر کسے مامے نو راضی کیتا جاندا ہے، کسے چاچے نو راضی کیتا جاندا ہے، کسی پھوپھی تے ماسی نو راضی کیتا جاندا ہے۔ پھر جدوں شادی بالکل قریب آ جاندی ہے نا، صبح ہن سیرا بندی ہے تے مہندی ہے تے بارات جانی ہے، تے پھر پورا گھر بڑا خوش ہوندا ہے، جی اساں چاچے بھی راضی کر لے، اساں مامے بھی راضی کر لے، اساں پھوپھیاں بھی راضی کر لیاں، اساں ماسیاں بھی راضی کر لیاں، فلانا بھی راضی ہو گیا۔
ہاتھ جوڑ کے چھنی عالم شیر والیو میں ایک پیغام دینا چاہنا ہے، تو سارا ٹبر راضی کر لیا، مہندی تے تیاں نچا کے نبی ناراض کر لیا، او دا حساب کون دے گا؟ وہ تو اپنی والدہ نو بے پردہ کر کے تیریاں گھر دیاں عورتاں 70 ہزار دا قیمتی کپڑا پا کے بھی ننگیاں نظر آ رہی سن، غیر محرمہ کولو ویڈیو بنوائیاں جا رہی نے، گانیاں تے نچیا جا رہے ہے، رب بھی ناراض ہے، رسول بھی ناراض ہے، اور تو ابو بکر دی غلامی دے دعوے کردا سی، تو تے عمر نال پیار دے دعوے کردا سی، تو عثمان دے نال عقیدت دے دعوے کردا سی، تو علی دی غلامی دا دعویٰ کردا سی، تو امام حسن و حسین تے جان قربان کرن دے دعوے کردا سی، تو کہندا سی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، میرا سوال ہے اور تو سارے راضی کیتے، نبی ناراض کر دیتا، حالانکہ تیرا تو اعلان ہی ہونا چاہیے سی، زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ تو رسول دا دامن ہی چھوڑ دیتا گیا۔ اور پھر لوگ کہندے نے مولوی جی دولے انج تے نہیں نہ سجدے، کچھ تے کچھ اللہ گلہ ہونا چاہیے، پتہ چلے بارات جا رہی ہے، میں کہیا تو کنجران دی کاپی کر کے دولے بندے ویکھے نے، تو علی دی کاپی کر کے دولے بندے ویکھے جو نہیں، تو مصطفیٰ دی غلامی وچ دولے بندے ویکھے نہیں، تو میرے بھائیو حضور نال اگر غلامی دا دعویٰ ہے تو پھر غلام سارے بنو، کیونکہ غلامہ دی اپنی مرضی نہیں ہوندی۔ ایک بزرگ فرماندے نے میں منڈی چو غلام خریدیا، اس غلام نے مینوں رسول اور رب دی غلامی دا طریقہ دس دیا، منڈی چو غلام خریدیا اور اس نے مینوں رب رسول دی غلامی دا اور بندہ بنن دا طریقہ دس دیتا۔ میں غلام خرید کے جدوں چلیا تو میں پوچھیا کہ بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کیا جی غلام دا بھی کوئی نام ہوندا ہے، مالک جو نام رکھ دے وے اوہی او دا نام ہوندا ہے۔ میں پہلے جس کول سا اس میرا نام رکھیا سی، پھر جس کول بعد وچ آیا اس نے الگ نام رکھیا سی، تو مالک جو نام رکھ دے گئے او میرا نام، ہن تسی جس نام نال بلاو گے اوہی میرا نام ہے۔ میں کہا بیٹا میں مسلمان ہاں اور میں نے غلامہ دے نال اس طرح رویہ کرنا ہے جس طرح اسلام کہندا ہے، تو تینوں کھانا کس قسم دا پسند ہے، تیرے واسطے ایسے کھانے دا اہتمام کیتا جائے گا۔ تو اس نے کہا جناب غلام دی کیا پسند، مالک جو کھلا دے وے اوہی او دی پسند ہوگی، مالک جیسا کھلا دے وے، وہ کڑوا کھلائے تے تاں بھی خوش ہو کے کھانا چاہیے، وہ مٹھا کھلائے تو تاں بھی خوش ہو کے کھانا چاہیے۔ میں کہا بیٹا پھر کپڑا کیسا پہنے گا؟ انہیں کہا جی غلام دی کیڑی پسند، مالک جیسا پہنا دے وے انہوں وہی سج جاتا ہے۔ تو آپ فرماندے نے ادیاں انہاں 3 باتاں نے مینوں رب دا بندہ اور مصطفیٰ دا غلام بنن دا طریقہ دس دیتا۔ اج اسینا اولاد ہو جائے تو سوچ دے رہن دیاں کوئی اے جیا نام دسو جیڑا پہلے کسے نہ رکھیا ہوئے، ذرا مدینے والے کو لو پوچھ لو، حضور فرماندے نے تواڈے گھر کوئی نہ کوئی محمد بھی تے ہونا چاہیے، تواڈے گھر کوئی نہ کوئی محمد بھی تے ہونا چاہیے۔ حضور فرماندے نے جس دسترخوان تے محمد نام والا بیٹھا ہوئے، اللہ اس دسترخوان دے رزق وچ بھی برکت عطا فرما دیندا ہے۔ پھر میرے آقا فرماندے نے میرے رب نو عبداللہ اور عبد الرحمن نام ہی بڑے پسند نے، پھر ایسا نام رکھو کہ جس نام نو رب رسول نے پسند کیتا ہوئے۔ اور لوگ اتنے پوچھتے نے مولوی جی اے جیا نام دسو جیڑا پہلے کسے رکھے ہی نہیں۔ میرے کول جمعے تے کافی عرصہ پہلے کسے پوچھیا سی، رکا بھیجیا سی جی میرا بیٹا ہویا ہے تے تسی کوئی اے جیا نام دسو جیڑا پہلے کسے نہ رکھیا ہوئے، تو میں کہا میری معلومات دے مطابق شیطان اج تک کسے نہیں رکھیا، تسی یہ رکھ دیو۔ عجیب بات ہے یار، سادات کرام دا تسی جدوں انہاں دے گھراں نوں دیکھو نا، حضرت مولا علی تو لے کے حضرت امام جعفر صادق پھر اگے تک کتنے گھر سیداں دے ایسے نے جنہاں وچوں بچیاں دا نام ابو بکر و عمر نکلے گا اور بیٹیاں دا نام عائشہ نکلے گا۔ حضرت ابو بکر دا خاندان، صحابہ دا خاندان اٹھا کے دیکھو، کتنے
कितने ऐसे घर ने कि जिन्हां विचों बेटियां दा नाम अली निकलेगा और बेटियां दा नाम फातिमा निकलेगा। पसंदीदा नाम रखे गए कि जिन्हां नूं पसंद किया गया।